یاد رکھیں، مردوں سے زیادہ پڑھنا اگر قیمتی ہے تو وہ عورتوں کا قیمتی ہے، اس لیے کہ بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا۔ اگر عورت پڑھی لکھی ہو جائے، اگر عورت زیور علم سے مالا مال ہو جائے، اگر عورت کے پاس علم آ جائے تو پھر معاشرے کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ علم والی ہی تو تھی جس نے مسعود کو فرید الدین بنایا تھا، وہ علم والی ہی تو تھی جس نے محمد احمد کو نظام الدین بنایا تھا، وہ علم والی ہی تو تھی جس نے محمد حسن کو معین الدین غریب نواز بنایا تھا، وہ علم والی ام البرا ہی تو تھی کہ جس نے اللہ اکبر عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم دستگیر کی منزلیں عطا کی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ماں کے پاس علم ہوگا تو انداز جدا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، خواتین اسلام اگر موجود ہے میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ حالات اس وقت اتنے بدترین ہیں کہ مسلم عورتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے مسلم عورتوں کو برابر کا حق نہیں دیا گیا، کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت پر کو پردے میں رکھ کر کے اس پر ظلم کیا گیا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو برابری کا حق نہیں دیا گیا، کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو جو ہے وہ باہر نکالنے کے لیے اسلام منع کرتا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو مرغی کی طرح گھر کے اندر قید رکھا جاتا ہے، قیدیوں کی طرح رکھا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ساری بکواس بکی جاتی ہے، اور وہ لڑکیاں جن کے پاس علم دین موجود نہیں ہے وہ اس بکواس سے متاثر ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مضمون میرے دوست نے مجھے بھیجا، میں آپ کے سامنے اس کو پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ آج کتوں کی طرح لوگ بھونک رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خدیجہ سے کیسے نکاح کر لیا۔ آج لوگ کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی عائشہ سے نکاح کیسے کر لیا۔ کیا یہ ظلم نہیں؟ اس طرح کی بکواس بکی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے نبی نے 11 بیویاں کیوں کی؟ اس لیے کہ ایک مرد اگر 11 بیویاں کرے تو کیا عورتوں پہ ظلم نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس عورت کے پاس علم نہ ہو وہ ٹی وی پر بیٹھنے والے ان بکواس کرنے والوں کی بکواس سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ مگر آج میں پہلے یہ بات بتاؤں، علم دین حاصل کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے، انسان قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت وہ قانون ساز ہیں کہ وہ جس طرح زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے قانون ترتیب پاتا چلا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو راستے کے مطابق چلتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چلتے ہیں تو راستہ بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت اس ذات کا نام ہے، وہ جدھر قدم رکھ دیتے ہیں ادھر راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ حضور کا کردار قانون ہے، حضور کا فرمان قانون ہے، حضور کی رفتار قانون ہے، حضور کی گفتار قانون ہے، حضور کی زندگی قانون ہے۔ وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے حالامی، ان کی شان بڑی بے مثال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 25 سال کی عمر میں وہ 40 سالہ بیوہ سے نکاح اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ بیواؤں کو سہاگن بنانے کے لیے محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ اور 53 سال کی عمر کے اندر 9 سال کی عائشہ سے نکاح اس لیے کیا جاتا ہے۔ ابھی تو روایت کو درایت پر پرکھنا باقی ہے، لیکن اگر لوگ اسی پر متفق ہیں تو سنیں، 9 سال کی عمر کی عائشہ سے نکاح 53 سال کی عمر میں اس لیے کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میری سگی بہن سے کسی خاتون نے ایک پردے کا مسئلہ پوچھا، میری بہن کو مجھے کہنے کی ہمت نہ ہوئی وہ پردے کا مسئلہ کہ اپنے بڑے بھائی سے پوچھ سکے، تو میری بہن نے میری بیوی کو کہا، اور میری بیوی کو پھر میں نے پورے مسئلے کی تفصیل سمجھائی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھ جیسے گرے پڑے اور گنہگار انسان سے جب میری سگی بہن اتنی حیا کرتی ہے تو جو رسول جانے حیا بن کر آیا ہو ان سے لوگ کتنی حیا کرتے ہوں گے، اور وہ لوگوں سے کتنی حیا کرتے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عائشہ سے نکاح اس لیے کیا کہ اس سے پہلے جتنی خواتین نکاح میں آئی
یا تو کوئی طلاق شدہ تھی یا تو کوئی بیوہ تھی اور بڑی عمر کی عورتیں تھیں. بڑی عمر کی عورتیں کبھی کبھی بھول جاتی ہیں اور عورتوں میں بھولنے کا انداز ہوتا ہے, عورتوں میں بھولنے کی طبیعت ہوتی ہے, کیونکہ روٹی انہوں نے پکانا ہے, کپڑے انہوں نے دھلنا ہے, پانی انہوں نے بھرنا ہے, سارے کام انہوں نے کرنے, بچوں کو انہوں نے سنبھالنا ہے, اس لیے عورتیں بھول جاتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, جس رسول کی زندگی کے بارے میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, تو کوئی اٹھ کر کے کھڑا ہوتا, گھر میں کیسے زندگی گزاروں, یہ تو نہ خدیجہ نے بتایا, یا خدیجہ کچھ بھول گئی, انہوں نے کچھ بھولا تو ام سلمہ نے بتایا, ام سلمہ بھول گئی تو سودا نے بتایا, لیکن یہ